السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سب اسٹوڈنٹس؟ امید ہے اللہ عز و جل سے کہ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 4، تختی حرکات۔ ٹھیک ہے، نام اس کا ہے تختی حرکات۔ حرکات یعنی زیر زبر پیش۔ اگر یہ تختی ایک حرکت کی ہوتی تو یہ ہونا تھا تختی حرکت یا تختی زبر یا زیر یا پیش، لیکن زیر زبر پیش کی ہے تو یہ تختی کا نام ہے حرکات۔ ٹھیک ہے، تختی حرکات، لیسن نمبر 4، تختی حرکات، حرکات ثلاثہ۔ حرکات ثلاثہ غیر مدہ۔ حرکات ثلاثہ یعنی اس میں 3 حرکات ہیں، زیر زبر پیش غیر مدہ۔ ٹھیک ہے، مدہ کے اس میں مد نہیں آئے گی، اس میں مد نہیں آئے گی، یہ زبر ہے، یہ زبر کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی۔ اس میں نوٹ کرنے والی باتیں بہت اہم ہیں، یہ انشاءاللہ اگر یہ تختی ہماری ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہمارے آدھے قرآن پاک کی ادائیگی اس سے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت اہم ہے، اس پہ آپ نے بہت زیادہ توجہ کرنی ہے۔ ہو سکے تو کاپی پینسل لے کے بیٹھیں، اگر نہیں تو یوٹیوب پہ جائیں گے، میں نے لنک سینڈ کر دیا آپ کو، وہاں سے آپ کو یہ ویڈیو ملے گی اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کی سب سے پہلی بات، اس میں الف اور حمزہ کی پہچان کرنا ہے۔ اس تختی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں الف اور حمزہ کی پہچان کریں گے۔ اس میں الف کون سا ہے جو آپ کو سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے، وہ اس ٹائم الف نہیں ہے۔ ہم تختی اول میں پڑھا تھا الف با، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ الف نہیں ہے۔ یہاں پہ الف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ جب اس پہ زیر زبر پیش یا جزم یا حمزہ، چھوٹا سا حمزہ یا چھوٹا سا جزم اگر الف کے اوپر آ جائے، جزم بولتے ہیں چھوٹے سے دال کو، آپ دال لگا لیں، چھوٹا سا دال اگر الف کے اوپر ڈال دیں تو وہ جزم ہے، اس سے حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ اگر وہ الف کے اوپر آ جائے تو وہ الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ ہو جائے گا۔ سمپل سی بات یہ سمجھیں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی اگر الف کے اوپر زیر زبر پیش اعراب آ جائے، کوئی بھی اعراب آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا۔ الف وہ ہوتا ہے اس میں جس کے اوپر زیر زبر پیش نہ ہو، جیسے با لکھا، با کے آگے ہم نے الف ڈالا ہے تو وہ ہے با الف، با، ٹھیک ہے، وہ الف ہے جس کے اوپر زیر زبر پیش یا کوئی حرکت نہ ہوگی، وہ جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہوگی وہ الف ہوگا، اور جس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ حمزہ ہے۔ پہلی بات آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے اس تختی میں الف اور حمزہ کی پہچان کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حرکات ہیں، ان کو ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ ان کو لمبا نہیں پڑھا جاتا، ان کی ادائیگی ہے با۔ یہ با جو ہے تختی اول میں یہ حرف کا اصل ہے، با یہ حرف کا اصل ہے کیونکہ یہ 2 حرفی لفظ ہے، ادائیگی میں آئے گا با۔ ٹھیک ہے، اب با کے اوپر زبر، با زبر، آگے زبر کی ادائیگی ہے۔ اب جو ہم نے آگے بولنا ہے وہ زبر کی ادائیگی بولیں گے، ٹھیک ہے، با زبر با، ٹھیک ہے، جھٹکا بھی نہیں لگانا چاہیے، یہاں پہ با نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، جھٹکا نہیں لگے گا، لیکن یہ چھوٹا سا ادا ہوگا با زبر۔ یہ با جو میں نے لمبا کیا نا، یہ زبر پڑھ کے نہیں کیا، یہ بات کا خیال کیجئے گا، یہ با تو اصل ہے، ٹھیک ہے، ورڈ ہی با ہے، ہم اس کو با زبر با نہیں پڑھ سکتے، با زبر با نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم نے تختی اول میں پڑھا تھا با تا، ٹھیک ہے، اصل لفظ جو ہے وہ با ہے، با زبر، اب زبر کی ادائیگی ہے با، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ ہم نے یہاں پہ زبر کی ادائیگی سیکھنی ہے، زیر کی ادائیگی سیکھنی ہے، پیش کی ادائیگی سیکھنی ہے، با زیر بی، با پیش بو، ٹھیک ہے، ان کی ادائیگی کہیں پہ بھی قرآن پاک میں کسی لفظ کے اوپر زیر زبر پیش ہو، ہم نے یہ خیال کرنا ہے اس کو اس کو جو لٹکانا ہے نا وہ نہیں ہم نے کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے لفظ کو، ہم نے با تا سا جی 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 جا
جا جی جو، اس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے زیر زبر پیش کو ادا کس طرح کرنا ہے۔ یہ اس کی پہچان چھوٹے بچوں کو کروانی چاہیے، آپ لوگوں کو تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ جو زبر ہے وہ سیدھا منہ کھولنے سے ادا ہوتا ہے، با، ٹھیک ہے۔ زیر جو ہے وہ ہونٹوں کے جھکاؤ سے ادا ہوتا ہے، بی، ٹھیک ہے۔ اور پیش جو ہے وہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، بو، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، اب جو ہے وہ چوتھی بات یہ ہے کہ حرکات یہ اگینسٹ ہے کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کے، ٹھیک ہے۔ وہ جب ان کو ہم با تا سا پڑھیں گے تو جو کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہے اس کی ادائیگی ہوگی با تا سا۔ اور چوتھی بات سمجھیں کہ اس تختی میں جو زبر ہے وہ جب موٹے حروف کے ساتھ آئے گا تو وہ زبر بھی موٹا ہوگا، جیسے قا، جیسے ہم نے الف کو پڑھا تھا، الف بھی موٹے حروف کے ساتھ آئے تو وہ بھی موٹا ہو جاتا ہے، اور جب زبر بھی موٹے حروف کے ساتھ آئے تو زبر بھی موٹا ہو جائے گا، جیسے دیکھیں قا، تو، تا، تی، تو، ٹھیک ہے۔ جب باریک ہوگا تو باریک پڑھا جائے گا، جب زبر موٹے حروف کے ساتھ آئے گا تو زبر بھی موٹا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ بہت اہم ہے۔ ان میں زیر، اب میں نے آپ کو بتایا کہ زیر زبر پیش کو لمبا نہیں کرنا، ہم نے با بو بی پڑھنا ہے، لیکن کچھ ادائیگی لفظوں میں ایسی ہے جن میں زیر زبر پیش کو بھی لمبا کیا جائے گا، کچھ ادائیگی ایسی ہے جس میں ان کو لمبا کیا جائے گا۔ وہ کس صورت میں لمبے ہوں گے؟ اب زبر ہے، زبر کس صورت میں لمبی پڑی جائے گی؟ زبر اس صورت میں لمبی پڑی جائے گی کہ ہم با کے آگے الف لگائیں، ٹھیک ہے، با کے اوپر زبر ہو اور الف لگا دیں، با کے اوپر نہیں، کوئی بھی حرف ہے اگر اس کے اوپر زبر ہے تو اس حرف، اب فار ایگزامپل آپ با ہی لگا لیں، ٹھیک ہے، با کے اوپر زبر ہے اور با کے آگے الف لگا دیں تو اس صورت میں زبر بھی لمبی پڑی جائے گی، جیسے با زبر کے آگے الف ہو، مائنر سے یہ بات یاد رکھیں، با کے آگے الف ہو، ٹھیک ہے، اب زیر کے آگے یا ہو ساکن، ٹھیک ہے، یا ساکن ہو، زیر کسی لفظ کے اوپر بھی کسی بھی حرف کے اوپر لگا دیں، یا با کے اوپر ہی لگا دیں، با کے نیچے زیر لگائیں، زیر کے آگے اگر یا ساکن آ جاتی ہے تو وہ زیر بھی لمبی ہو جائے گی، جیسے بی، با یا زیر بی، با یا زیر بی، با یا زیر بی، ٹھیک ہے۔ اس کو بی نہیں پڑھنا، اس کو زیر دیکھیں گے تو با یا زیر بی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو پڑھنا ہے با یا زیر بی۔ اب پیش کی صورت میں لمبا ہوگا، اگر با کے اوپر پیش ہے تو آگے ہم نے واو ساکن لگا دیا، جب بھی واو ساکن آئے گا تو وہ پیش بھی لمبی ہو جائے گی، جیسے بو، با واو پیش بو، ٹھیک ہے، زبر کے آگے الف ہو، زیر کے آگے یا ساکن ہو، پیش کے آگے واو ساکن ہو، تو یہ تینوں اعراب اس صورت میں لمبے پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک صورت ہے زیر زبر پیش کو لمبا پڑھنے کی، اور وہ صورت میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اس چیز کا بہت خیال کیجئے گا۔ اب جو چھٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زیر زبر پیش کو مجہول ہونے سے بچانا ہے، ٹھیک ہے، معروف رائٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، معروف پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے، جیسے عموماً ہمارے بزرگ پڑھتے ہیں سویرے، رے، ٹھیک ہے، ہمارے، اس وزن کے اوپر جو زیر کو پڑھیں گے وہ غلط ہوگا، زیر کا وزن لے لیں دین سے، جیسے ہم لفظ پڑھتے ہیں نا اردو میں دین، ٹھیک ہے، زیر اس وزن کے اوپر پڑھیں گے، اگر ہم عالمین پڑھیں گے تو غلط ہے، لفظ ہے عالمین، عالمین،
عالمین، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ہم نے مجہول ہونے سے بچانا ہے۔ اگر کوئی ہمارا بزرگ ابھی بھی اس طرح پڑھتا ہے تو اب آپ کو پتا ہے کہ اس طرح پڑھنا غلط ہے تو اسے منع کیجئے۔ ہمارے سویرے اس وزن کے اوپر زیر کو پڑھنا مجہول ہے، مجہول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، معروف ہے، دین، عالمین، ٹھیک ہے، جتنی بھی صورتیں ہیں یہ لے لیں۔ یہ اب ساتویں بات، ویسے اس میں 6 چیزیں ہیں لیکن ساتویں بات میں آپ کو خود سے بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس تختی کے اصول کہہ لیں یا کچھ شرائط کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس تختی کو شروع کرنے سے پہلے یہ 6 چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب ساتویں بات میں آپ کو خود سے بتا رہی ہوں کہ جب ہم نے با زبر با زیر بی، با پیش بو، جب ہم نے یہ کہنا ہے نا، ہم نے جب نام لیتے ہیں نا زبر کا، زیر کا، پیش کا، ہم نے ان ناموں کو کھانا نہیں ہے، ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے با زربا، با زیر بی، با پیشبو، ٹھیک ہے، پیشبو، زربو، یہ ہم نے کھانا نہیں ہے ان کو، یہ قرآن پاک ہے، اس کا احترام ہمارا فرض بنتا ہے، تو ہم اس کو بھی احترام کے ساتھ ادا کریں گے۔ با زبر، ٹھیک ہے، لفظ ہے زبر، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے زیر زبر پیش کا نام لے کر ہم ان الفاظ کی ادائیگی کریں گے۔ اور اب ان سب باتوں کے جاننے کے بعد صرف آپ کی ادائیگی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ادائیگی پہ فوکس کرنا ہے۔ عموماً جب میں نے پہلے کلاس دی تھی اپنے اسٹوڈنٹس کو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس ادائیگی میں بہت ٹائم لیا تھا، زیادہ اسٹوڈنٹس یہ پڑھتے تھے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، اور پڑھتے بھی اسی طرح ہی ہیں زیادہ، لیکن ہم نے یہاں پہ اس طرح نہیں پڑھنا۔ لفظ ہے حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آپ صرف ایک لفظ کی پریکٹس کر لیں گے نا، آپ کو ساری تختی آ جائے گی، ٹھیک ہے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا تی تو، سا سی سو، جا جی جو، حا حی حو، خا خی خو، ٹھیک ہے، اس بیس پہ آپ نے، اس وزن پہ آپ نے ساری تختی کو ادا کرنا ہے۔ میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں آپ نے ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لینا ہے، اور اگر نوٹ کر لیا تو پھر بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی تھا، تو نماز کا انشاءاللہ کل سورت میں آپ کو کرواؤں گی، نماز کے بعد جو سورت لگاتے ہیں سورت الفاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ